السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا بڑا ہی پرتجسس اور بہت زیادہ دلچسپ اور شاندار ٹریلر آ چکا ہے، جس میں فاطمہ خاتون جب عثمان بے کے ساتھ بالا خاتون کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ بالا خاتون زندہ بھی ہو سکتی ہے، اور بالا خاتون کو اپنے درمیان دیکھ کر جس انداز میں کائی خاندان کو خوش دکھایا گیا ہے، تو ان مناظر کو دیکھتے ہوئے مداحوں نے بھی ضرور بہت زیادہ خوشی محسوس کی ہوگی، اور جس انداز میں جرکوتائی بے کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے افطاری کے تیار ہونے اور رمضان کے مہینے کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور پھر جس انداز میں عثمان بے افطاری کرتے وقت سب کو یہ بتاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور روزے ہی کی بدولت کس طرح ہمیں غریبوں اور مسکینوں کے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یقیناً ناظرین، یہ مناظر تمام مداحوں کو حد سے زیادہ اچھے لگے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ بدلے ہوئے بیس میں بالا خاتون گونجا ہولوفیرا اور علاؤدین جس مقصد کے لیے گئے تھے، تو وہاں جا کر انہیں صوفیہ کی صورت میں اس سے بھی بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اور وہاں پہنچ کر بالا خاتون صوفیہ کو قید کر لے گی اور اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے قبیلے لے جائے گی، اور حلیمہ کے راز کو افشا کرنے کے لیے اسے خوب ٹارچر کرے گی۔ تو اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا بالا خاتون صوفیہ سے سچائی اگلوا پائے گی؟ کیا صوفیہ بالا خاتون کو اصلی حلیمہ بتائے گی، اور یا پھر صوفیہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا حلیمہ بالا خاتون کے آنے سے پہلے کائی قبیلے آئی ہوگی؟ اور اگر حلیمہ کائی قبیلے آئی ہے تو کیا وہ وہاں سے صوفیہ کو بھگا دے گی؟ دوسری طرف ناظرین، اگر عثمان بے، بالا خاتون اور علاؤدین وغیرہ کا مقصد حلیمہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر یہ بوڑھا آدمی کون ہوگا؟ اور اگر یہ بوڑھا آدمی صوفیہ کے والد کا دوست یا پھر صوفیہ کا استاد ہے تو بالا خاتون اور علاؤدین کو اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر علاؤدین مریم کی دوا کا بوتل دیکھ لیتا ہے اور اس بوتل کے اندر موجود دوا کے بارے میں بھی جان لیتا ہے، اور اگر یہ دوا اسی بوڑھی شخص نے ہی بنائی ہے، تو پھر بھی بالا خاتون اور علاؤدین کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ دوا اس بوڑھے شخص نے ہی بنائی ہے؟ کیونکہ ناظرین، اگر علاؤدین مریم سے اس دوا کے بنانے والے کے بارے میں پوچھ بھی لے تو بھی وہ اسے نہیں بتا پائے گی، کیونکہ وہ خود نہیں جانتی ہوگی کہ یہ دوا کون تیار کرتا ہے، کیونکہ ناظرین، صوفیہ نے ڈر کی وجہ سے مریم سے یہ راز ضرور چھپایا ہوگا، اور اگر وہ جانتی بھی ہے تو تب بھی وہ علاؤدین کو ڈر کی وجہ سے نہیں بتا پائے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بالا خاتون گونجا ہولوفیرا اور علاؤدین بدلے ہوئے بیس میں اس بوڑھے شخص کو کیوں ڈھونڈیں گے، اور پھر صوفیہ کیسے بالا خاتون کے ہتھے چڑھے گی؟ کیا صوفیہ پہلے سے جانتی ہوگی کہ بوڑھا شخص خطرے میں ہے؟ اس لیے صوفیہ علاؤدین اور بالا خاتون کا وہاں پہنچنے سے پہلے اسے بچانے اور محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے وہاں جائے گی۔ اگر بالا خاتون اور علاؤدین وغیرہ خفیہ طور پر بیس بدل کر اس مشن پر جائیں گے تو پھر صوفیہ کو اس مشن کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری طرف ناظرین، عثمان بے کمانڈر اولوگان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ رہا میدان اور یہ رہا عثمان بے، تو کیا عثمان بے کمانڈر اولوگان کو ایک جان لیوا گھات میں پھنسائیں گے؟ اور اگر ایسا ہے تو کمانڈر اولوگان عثمان بے کے اس جان لیوا گھات سے کیسے بچیں گے؟ اگر صوفیہ اس بوڑھے شخص کو بچانے جائے گی تو کمانڈر اولوگان کی مدد کون کرے گا؟ کیا اس گھات کے دوران کمانڈر اولوگان شدید زخمی ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، عثمان بے کے پیچھے کڑے منگولوں کے لباس میں یہ نئے چہروں والے کون ہوں گے؟ کیا یہ کمانڈر اولوگان کے ہاں پہلے سے تعینات عثمان بے کے جاسوس ہوں گے، یا پھر یہ نئی انٹری دینے والے کردار ہوں گے؟ ٹریلر کے آخر میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کمانڈر اولوگان عثمان بے کو ان کے جانبازوں کے ہمراہ ایک جان لیوا گھات میں پھنسا دیتا ہے، اور سب سے پہلا تیر کمانڈر اولوگان سرخ ٹوپی والے کو مارتا ہے، التوگا کائنوماس کو تیر مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شامل اور بوران الب کو بھی بڑے گہرے تیر لگ کر وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس حملے کے دوران عثمان بے کے سارے جانباز شدید زخمی ہوں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا عثمان بے اس حملے میں گرفتار ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی عین موقع پر عثمان بے کی مدد کرنے آئے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ کون ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔
ناظرین، جیسے کہ پچھلے اقساط میں کمانڈر اولوگان اور بازنطینیوں کو عثمان بے پر بہت باری دکھایا گیا تھا، بالکل ویسے بھی اب ان دشمنوں کا زوال بھی دکھایا جائے گا۔ بالا خاتون کو زندہ دیکھ کر کائی قبیلے والوں کی جان میں جان آئے گی اور سارے جنگجوؤں کے حوصلے حد سے زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ اور ادھر بہت ممکن ہے کہ جرکوتائی برہان الب کو مریم کی مشکوک حرکتوں کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا، کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے جرکوتائی کو مریم پر شک کرتے ہوئے اور اس سے سوالات پوچھتے ہوئے ضرور نوٹ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ جب بالا خاتون سب کو اپنی بیٹی حلیمہ کے زندہ ہونے کی خبر دے گی اور سب کو یہ کہانی بتائے گی کہ کیسے صوفیہ نے اسے بچپن میں اغوا کیا تھا، تو اس دوران بہت ممکن ہے ناظرین کہ جرکوتائی مریم اور صوفیہ کا آپس میں تعلق ہونے کے حوالے سے اپنی شکوک و شبہات سے بالا خاتون کو آگاہ کر دے، اور جرکوتائی کے یہ شکوک و شبہات بالا خاتون کو بھی پریشان کر دے، کیونکہ ناظرین جب بھی بالا خاتون صوفیہ کے گات میں پنسی ہے تو مریم اس کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس دوران بہت ممکن ہے ناظرین کہ علاؤدین مریم کے تیلے سے گرنے والے دوا کی بوتل اور اس میں موجود دوا کے بارے میں بھی بالا خاتون کو بتا دے، اور یہ جان کر اور دوا کی بوتل دیکھ کر ہولوفیرا بالا خاتون کو یہ بتا دے کہ میں وہ شخص جانتی ہوں جو یہ دوا بناتا ہے، اور اس طرح ناظرین صوفیہ مریم اور مریم کے تیلے سے ملنے والی دوا سب کو پریشان کر دے، اور بالا خاتون اس بوڑھے شخص کے ذریعے حلیمہ تک پہنچنے کا منصوبہ بنا لے۔ لیکن ناظرین مریم بھی کسی نہ کسی طریقے سے بالا خاتون کے اس منصوبے کے بارے میں جان لے گی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً صوفیہ کو یہ خبر دے دے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے ناظرین کہ صوفیہ ان سب سے پہلے اس بوڑھے شخص کے پاس پہنچنے کی کوشش کرے گی، لیکن بالا خاتون عین موقع پر پہنچ کر صوفیہ کو شکست دیتے ہوئے اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لے گی اور اسے گھسیٹ کر اپنے قبیلے لے جائے گی۔ لیکن ناظرین صوفیہ جیتے جی بالا خاتون کو حلیمہ کا راز ہرگز نہیں بتائے گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ مریم صوفیہ کو یہاں سے بھگانے میں بھی مدد کر دے، لیکن چونکہ مریم جرکوتائی کے نظروں میں مشکوک بن چکی ہے، اس لیے اگر اس نے ایسی کوشش کی تو پکڑی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین سب سے پہلے عثمان بے منگول کمانڈر اولوگان اور اس کے سپاہیوں کے لیے تب گات لگائیں گے جب وہ عثمان بے پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا۔ اگرچہ منگول تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن عثمان بے اڑتی ہوئی آگ کے ذریعے منگولوں کو بہت زیادہ جانی نقصان دیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ سب دیکھ کر کمانڈر اولوگان وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلے، لیکن ناظرین وہ اپنا انتقام ضرور لے گا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ کمانڈر اولوگان گات لگا کر عثمان بے اور ان کے جنبازوں کو اپنی تیروں کا نشانہ بنائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اولوگان اپنی تیروں سے ان سب کو شدید زخمی کر دے گا۔ لیکن ناظرین یہ اگلی ایپیسوڈ کے آخری مناظر ہو سکتے ہیں، اس لیے بہت امکان ہے کہ اگلی ایپیسوڈ کا انہی مناظر پر خاتمہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔